اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو جبری نااہلیاں ہیں ڈسکوالیفیکیشنز یہ کیسے شروع ہوئی تھیں. تو یہ سلسلہ بھی پاکستان بننے کے فوراً بعد شروع ہو گیا، اور آپ کو یہ جان کر حیران اور پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ جو پہلی جبری نااہلی تھی، پہلی ڈسکوالیفیکیشنز تھی، وہ پہلی ڈسکوالیفیکیشن 26 اپریل 1948 کو ہوئی، جب سندھ کے الیکٹڈ چیف منسٹر ایوب کھوڑو کو گورنر سندھ کے حکم پر ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. ان کی نہ صرف آفس سے نکال دیا گیا بلکہ ان کو کرپشن کے الزام میں ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، کیونکہ ان کی جو وزیر اعظم لیاقت علی خان کے ساتھ ان کی چپکلش چل رہی تھی. اور اس کے بعد جو ایوب کھوڑو صاحب ہیں ان کو عدالت سے ریلیف ملا، ان کو پھر دوبارہ ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. یہاں یہ بات بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے کہ ایک طرف ایوب کھوڑو صاحب جو ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، ان پر کرپشن کے الزامات لگائے گئے. دوسری طرف وہ الیکشن جب ہوا سندھ مسلم لیگ کا تو وہ مسلم لیگ سندھ کے صدر بن گئے. تو جب صوبے میں ان کی مقبولیت بڑھ گئی اور مسلم لیگ پر بھی ان کا ہولڈ مضبوط ہو گیا، تو پھر جو لیاقت علی خان کی حکومت ہے وہ قانون ساز اسمبلی سے اس نے ایک قانون منظور کروایا جس کا نام تھا پروڈا. یہ جو پروڈا کا قانون ہے اس کا مطلب تھا پبلک اینڈ ریپرزینٹیوز آفیسز ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ، اور اس کے بعد اس کو منظور کیا گیا 1949 میں قانون ساز اسمبلی سے، اور پھر مسلم لیگ نے مسلم لیگ کے خلاف پروڈا استعمال کیا. مسلم لیگ نے ایک قانون منظور کر کے اور مسلم لیگ کو کمزور کرنے کی کوشش کی، اور معاملہ صرف سندھ تک محدود نہیں رہا. یہ جو پروڈا کا قانون ہے اس کو جو مرکزی مسلم لیگ تھی، یعنی کہ جو مسلم لیگ سینٹر میں حکومت کر رہی تھی، اس نے سندھ مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ ایوب کھوڑو کے خلاف اس کو استعمال کیا، اور پھر جو پنجاب کے چیف منسٹر تھے نواب افتخار ممدوٹ، ان کے خلاف بھی پروڈا کا قانون استعمال کیا، کیونکہ جو افتخار ممدوٹ صاحب تھے ان کو ایک اور مسلم لیگی رہنما ممتاز دولتانہ کی مخالفت کا سامنا تھا. اور پھر جو لیاقت علی خان صاحب ہیں انہوں نے ممتاز دولتانہ صاحب کو سپورٹ کرنی شروع کی، اور افتخار ممدوٹ صاحب کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا. اور پھر جب افتخار ممدوٹ صاحب کے خلاف معاملہ عدالتوں میں گیا تو ممدوٹ صاحب جو کہ پنجاب کے سابق چیف منسٹر تھے، ان کے ڈیفنس کے لیے ایک بنگالی رہنما حسین شہید سہروردی صاحب جو ہیں وہ ڈھاکہ سے آئے، لاہور میں انہوں نے عدالتوں میں پیش ہونا شروع کیا اور انہوں نے ممدوٹ صاحب کو ڈیفینڈ کرنا شروع کیا. تو جب یہ معاملہ شروع ہوا اس وقت ممدوٹ صاحب کا تعلق مسلم لیگ سے تھا، اور جو حسین شہید سہروردی صاحب ہیں وہ عوامی لیگ بنا چکے تھے. تو عوامی لیگ کا ایک رہنما ایک انڈر فائر مسلم لیگی رہنما کو ڈیفینڈ کرا تھا لاہور کی عدالتوں میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بنگالیوں میں اور پنجابیوں میں اتنی نفرت پیدا نہیں ہوئی تھی جس نے بعد میں پاکستان توڑ دیا. مسلم لیگ کی اندرونی چپکلش جاری تھی کہ 1951 میں پاکستان کے جو پہلے منتخب وزیر اعظم تھے نوابزدہ لیاقت علی خان، ان کو راولپنڈی میں قتل کر دیا گیا. اور جس سال ان کو قتل کیا گیا اسی سال راولپنڈی سازش کیس کے نام سے ایک مقدمہ جو ہے وہ بھی سامنے آیا، اور اس مقدمے میں الزام لگایا گیا کہ کچھ فوجی افسران جو ہیں جن کی سربراہی جنرل اکبر خان کر رہے تھے، وہ فیض احمد فیض، سجاد ظہیر اور کچھ دیگر لوگوں کے ساتھ مل کے، جن کا تعلق کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے ساتھ تھا، وہ لیاقت علی خان کی حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو لیاقت علی خان صاحب 1951 میں قتل ہو گئے، لیکن ان کے قتل کے 3-4 سال کے بعد 1954 میں کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کو پاکستان میں بین کر دیا گیا، اس پر پابندی لگا دی گئی. اور یہی وہ سال تھا 1954 کا جب جو گورنر جنرل تھے غلام محمد، انہوں نے جو پاکستان کی پہلی منتخب قانون ساز اسمبلی تھی اس کو بھی ڈیزالو کر دیا. اور اس اسمبلی کی جو ڈیزولوشن تھی اس کے خلاف جو اسمبلی کے اسپیکر تھے مولوی تمیز الدین، وہ عدالت میں گئے
اور جب وہ عدالت میں گئے تو جو اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان تھے جسٹس محمد منیر صاحب، انہوں نے گورنر جنرل غلام محمد کے ساتھ کولیبوریشن کی، کیونکہ غلام محمد صاحب نے جو نئی حکومت بنائی تھی اس میں آرمی چیف جنرل ایوب خان کو وزیر دفاع کے طور پہ شامل کر دیا تھا۔ تو اس کا مطلب تھا کہ گورنر جنرل صاحب کو آرمی چیف کی بھی مدد حاصل تھی۔ تو گورنر جنرل اور آرمی چیف جو ہیں انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ مل کر جو اسمبلی کو برخاست کرنے کا فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھا، اور یہ جو جسٹس محمد منیر صاحب تھے انہوں نے نظریہ ضرورت کے تحت جو اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھا۔ اور یہ وہ موقع تھا 1954 جب پاکستان کی سیاست میں فوجی جرنیلوں، سپریم کورٹ کے ججوں اور بیوروکریسی کے گٹھ جوڑ سے جمہوریت کو کمزور کرنے کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا، اور 1954 میں یہ نظریہ ضرورت سامنے آیا، اور چند سال کے بعد 1958 میں جب ملک فیروز خان نون پاکستان کے پرائم منسٹر تھے اور انہوں نے ستمبر 1958 میں گوادر کو پاکستان کی ٹیریٹری میں شامل کیا، ایک معاہدہ ہوا تھا حکومت امان اور حکومت پاکستان کے درمیان ستمبر 1958 میں، اور گوادر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ پہلے گوادر جو ہے وہ حکومت امان کے کنٹرول میں تھا، تو ستمبر میں پاکستان کی ٹیریٹری میں گوادر کو ایڈ کیا گیا، اور اکتوبر 1958 میں جو اسکندر مرزا صاحب تھے انہوں نے ایوب خان کے ساتھ مل کے ملک میں مارشل لا لگایا، پھر ایوب خان صاحب نے اسکندر مرزا کو فارغ کر دیا، اور پھر وہ اقتدار کے مکمل طور پہ مالک بن گئے۔ اور 1958 کے بعد پاکستان میں پہلے مارشل لا کے نفاذ کے بعد پھر جو سیاستدان ہیں جو پہلے آپس میں لڑ رہے تھے ان کو اپنی اپنی بقا کے ایک بہت بڑے مسئلے سے دوچار ہونا پڑا۔ جب ایوب خان صاحب نے اقتدار سنبھالا تو فوری طور پر وہ سیاستدانوں کو نااہل کرنے کے لیے ایک قانون لے کے آئے، اس کا نام تھا پوڈو۔ وہ کوئی اتنا مؤثر قانون نہیں تھا، لہٰذا کچھ عرصے کے بعد وہ ایبڈو کا قانون لے کے آئے، اور ایبڈو کے قانون کے تحت انہوں نے سیاستدانوں کو یہ پیشکش کی کہ اگر آپ رضاکارانہ طور پہ سیاست سے دستبردار ہو جائیں تو ہم آپ کو گرفتار نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ رضاکارانہ طور پہ سیاست سے دستبردار نہیں ہوں گے تو پھر آپ کے خلاف مقدمات چلیں گے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پچھلے سال 2023 میں آپ دیکھتے تھے کہ بہت سے سیاستدان جو ہیں وہ سیاست سے علیحدگی کا اعلان کر دیتے تھے یا تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان کر دیتے تھے، بہت سی پریس کانفرنسیں آپ نے دیکھی۔ تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا تھا پاکستان میں، یہ ایوب خان کے دور میں یہ کام شروع ہوا تھا۔ تو ایوب خان صاحب کے دور میں جن سیاستدانوں نے رضاکارانہ طور پہ سیاست سے دستبردار ہونے سے انکار کیا ان میں حسین شیخ سہروردی صاحب، شیخ مجیب الرحمان، نواب اکبر بگٹی اور بہت سے دیگر لوگ شامل تھے جنہوں نے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا، تو ان پر مقدمات قائم ہوئے اور انہوں نے مقدمات کا سامنا کیا، لیکن ایک بڑی تعداد میں سیاستدان تھے وہ دستبردار ہو گئے۔ تو ایوب خان کے دور میں جو سیاستدان سیاست سے دستبردار ہوئے ان میں قاضی محمد عیسیٰ صاحب بھی شامل تھے، جو آج کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے والد تھے، اور اس کے علاوہ ملک فیروز خان نون صاحب جو ہیں ان کو بھی ڈسکوالیفائی کیا گیا، ممتاز دولتانہ، افتخار ممدوٹ، یہ سارے سیاستدان ڈسکوالیفائی کیے گئے، اکبر بگٹی صاحب کو بھی ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ تو یہ تمام جو صورتحال ہے یہ 1962 تک جاری رہی، اور پھر 1962-63 میں جب پاکستان میں صدارتی نظام نافذ کر دیا گیا تو یہ وہ زمانہ تھا جب جماعت اسلامی کے رہنما مولانا ابو العلا مودودی صاحب جو ہیں ان کو ایک مقدمے میں سزا دی گئی اور جماعت اسلامی پر بھی پابندی لگا دی گئی، لیکن جماعت اسلامی کو عدالتوں سے ریلیف مل گیا، اور جنوری 1965 میں جب مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے جنرل ایوب خان کے خلاف صدارتی الیکشن لڑا تو مولانا مودودی سے لے کے شیخ مجیب الرحمان تک اور نواب اکبر بگٹی سے لے کے اور نواب خیر بخش مری تک، ولی خان سے لے کے اور غوث بخش بزنجو تک، جو سیاستدانوں کی ایک بڑی تعداد جن کو کہ حکومت کبھی غدار کہتی تھی، کبھی ان کو انتہا پسند کہتی تھی،
ان سب نے مل کر مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی حمایت کی۔ شیخ مجیب الرحمان جو ہیں وہ ڈھاکہ میں محترمہ فاطمہ جناح کے چیف پولنگ ایجنٹ تھے۔ نواب خیر بخش مری جو ہیں وہ بلوچستان کے دورے کے دوران محترمہ فاطمہ جناح کے چیف سیکورٹی گارڈ تھے، لیکن جنرل ایوب خان صاحب جو ہیں انہوں نے دھاندلی کے ذریعے محترمہ فاطمہ جناح کو شکست دی۔ ایوب خان جیت گئے، پاکستان ہار گیا۔ 1970 میں پاکستان کے پہلے عام انتخابات منعقد ہوئے۔ اب یہ ذرا بہت غور کرنے کی بات ہے، پاکستان 1947 میں قائم ہوا ہے اور پاکستان قائم ہونے کے تقریباً 23-24 سال کے بعد 1970 میں پاکستان کے پہلے عام انتخابات منعقد ہوتے ہیں، اور ان عام انتخابات میں جو شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ ہے اس کو کامیابی ملتی ہے، اور جب شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کو کامیابی مل جاتی ہے تو اس کو پاور ٹرانسفر کرنے سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ جب شیخ مجیب الرحمان جو ہیں وہ اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں تو 26 فروری 1971 کو عوامی لیگ پر پابندی لگا دی جاتی ہے، اور اس کے بعد عوامی لیگ کے خلاف ایک فوجی آپریشن شروع کر دیا جاتا ہے۔ اور فوجی آپریشن جب شروع ہوتا ہے تو اس صورتحال کے نتیجے میں سول وار شروع ہو جاتی ہے، خانہ جنگی شروع ہوتی ہے، جس کا فائدہ اٹھا کے بھارت پاکستان پہ حملہ کرتا ہے، اور یوں پاکستان دو لخت ہو جاتا ہے۔ ہم نے 1947 سے لے کے اور 1971 کے جو حالات و واقعات ہیں یہ آپ کو بتائے۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو سیاستدان ہیں یہ بھی آپس میں لڑتے رہے، اور سیاستدانوں ہی نے ایک آرمی چیف کو وفاقی وزیر دفاع بنایا، کیبنٹ میں شامل کیا، فوج کی سیاست میں مداخلت کا راستہ کھولا، اور پھر فوج جو ہے وہ بار بار سیاست میں مداخلت کرتی رہی۔ اس مداخلت کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹ گیا۔